اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ پولیس چوکی کا انگریز انچارج اس وقت اپنے کمرے خاص میں بیٹھا شراب کی چسکیاں لینے میں مصروف تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس طوفانی رات میں جب آوارہ کتے بھی گلیوں میں بھونکنے پھرنے کے بجائے کونے کھدرے میں دب کے بیٹھے ہوں، پولیس چوکی کا رخ کوئی اختیار نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا یہ اندازہ اس وقت غلط ثابت ہوا جب ایک سنگین بردار سپاہی نے کمرے میں داخل ہو کر اسے مادھو لال کی آمد کی اطلاع دی۔ اسے میرے پاس بھیج دو اور اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تک میرے کمرے میں رہے کوئی تیسرا آدمی نہ آنے پائے۔ سپاہی سلیوٹ کر کے چلا گیا تو تھانہ انچارج جس کا نام مارٹن ڈگلس تھا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شراب میں بچی ہوئی کچی شراب اس نے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتاری تھی۔ مادھو لال کا نام سن کر اس کے چہرے پر خوشی یا نفرت کا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش ضرور تیز ہو گئی تھی۔ مارٹن ڈگلس گورنر جنرل کی کوٹھی کے نگران اعلیٰ ہنری کا خاص آدمی تھا، اس لیے اسے دوسروں پر فوقیت دے کر تھانہ انچارج بنا دیا گیا تھا۔ مارٹن اپنی ترقی پر بے حد خوش تھا۔ چنار گڑھ میں اس کی تعیناتی بھی ہنری کے اشارے پر ہوئی تھی۔ مارٹن ترقی کا راز اس کی خوبصورت اور نوجوان بیوی تھی، لیکن مارٹن کو شاید اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنی ترقی کو اپنی اہلیت ہی سمجھ رہا تھا۔ چنار گڑھ میں چارج سنبھالنے کے بعد ہنری نے اسے کئی بار گورنر جنرل ہاؤس میں طلب کیا تھا، جو مارٹن کے لیے کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں تھا۔ ہنری کے اشارے پر مارٹن کئی ایسے کام کر چکا تھا جو یا تو قانون کے دائرے اختیار سے باہر تھے یا پھر کوئی مجرم ہی ان کاموں میں ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ ان کاموں کی وجہ سے مارٹن اور ہنری کے درمیان خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں ہی سفید چمڑی کے مالک تھے اور ہندوستان کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ ہنری کی پشت پناہی کی وجہ سے مارٹن نے تحصیل کے اندرونی معاملات پر بڑی جلد اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ ماتحت افسران اور سپاہی کی نفرت بھی مارٹن کی ترقی پر اپنے ساتھ ہونے والی حق تلفی سے دل برداشتہ تھی، لیکن وہ چونکہ ہنری کی طاقت سے واقف تھے اس لیے کسی نے احتجاج کرنے کی ہمت نہیں کی اور دل پر جبر کر کے مارٹن کے ساتھ کام نبھا رہے تھے۔ مارٹن ہر اعتبار سے ایک نااہل آفیسر تھا، لیکن اتفاق سے ایک پارٹی میں ہنری اور مارٹن کی حسین بیوی کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہ اپنے شوہر کے لیے ترقی کا زینہ بن گئی۔ خود ہنری کو بھی اس بات کا علم بہت بعد میں ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ کسی بڑے خاندان سے سمجھ رہا تھا وہ ایک چھوٹے درجے کے پولیس آفیسر کی بیوی تھی۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں اس کے تعلقات کی وجہ سے دوسروں کو ہنری کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اس نے مارٹن کے عہدے میں ترقی کرا دی تھی۔ بہرحال ہنری اور مارٹن کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا تھا۔ مارٹن یوں تو کسی بڑے عہدے کے لائق نہیں تھا، لیکن شاطرانہ معاملات میں اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے کا عادی تھا۔ چنانچہ اس نے ہنری کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں جو کام انجام دیے تھے اس کے کچھ ثبوت بھی اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں ہنری کو رام کرنے کے غرض سے استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب ہنری بھی کیل کانٹوں سے پوری طرح لیس تھا۔ وہ جس وقت چاہتا محض ایک اشارے سے مارٹن کے غرور کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ گورنر جنرل کا ایک قابل اعتماد کارندہ ہونے کی وجہ سے اس کے اختیارات بہت وسیع تھے، جسے کوئی معمولی درجے کا آفیسر چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔
لیکن اس روز ہنری کے ذہن کو شدید جھٹکا پہنچا جب اسے خاص ذرائع سے اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیوی مارٹینا، جو ہر اعتبار سے معاشرے میں ایک بلند مقام کی حامل تھی، تحصیل کے سب سے زیادہ گندے اور ناپسندیدہ شخص کے ساتھ جنسی معاملات کی تمام حدود پھلانگ چکی تھی۔ ننکا کی پراسرار شخصیت کے بارے میں ہنری کو بھی تفصیل کے ساتھ ساری خبریں ملتی رہتی تھیں، لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر اس نے کھل کر ننکا کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھی دوسروں کی طرح خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور مارٹینا پر کچھ پابندیاں عائد کرنی شروع کر دیں۔ دبی زبان میں اس نے مارٹینا کو اس بات کا بھی اشارہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے کسی ہم رتبہ شخص کے ساتھ تعلقات بنا سکتی ہے، لیکن ننکا سے اسے دور رہنا پڑے گا۔ مارٹینا نے بڑی دیدہ دلیری سے ننکا کے ساتھ اپنے کسی راہ و رسم کی تردید کی، لیکن وہ چھپ چھپ کر برابر اس سے ملتی رہی۔ ننکا اسے اپنی پراسرار طاقتوں کے علاوہ ایک مرد کی حیثیت سے بھی زیادہ ہی بھا گیا تھا۔ اس نے ننکا سے اس بات کی بھی شکایت کی تھی کہ ہنری ان دونوں کے تعلقات کے درمیان دیوار بن کر حائل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہنری کو جب اس بات کی بھنک ملی کہ مارٹینا اپنے مقام سے گرتی جا رہی ہے تو اس نے ننکا کو راستے سے ہٹانے کی خاطر ایک اور جال اختیار کیا۔ مارٹن کو طلب کر کے اس نے پہلی بار گھٹیا سیاست کے مد نظر قدرے درست لہجے میں کہا، مجھے معتبر ذرائع سے یہ رپورٹیں مل رہی ہیں کہ ریاست میں ننکا کی وجہ سے خوف و ہراس کی سنگین صورت لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ اگر یہ بات گورنر جنرل کے کانوں تک پہنچ گئی تو تمہاری ملازمت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تمہیں کوئی تدبیر فوری طور پر اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اشارہ دیں تو میں کوئی ہنگامی صورت پیدا کر کے ننکا کو پولیس مقابلے میں ہمیشہ کے لیے ختم کرا دوں۔ مارٹن نے دبی زبان میں کہا، نہیں۔ ہنری نے کسی فوری خیال کے پیش نظر جواب دیا، میں تمہیں ہنگامی حالات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امن و امان کی صورت خراب ہونے سے کچھ دوسری سیاسی قوتیں بھی سر ابھار سکتی ہیں، جو ہماری پالیسی کے خلاف ہوگا۔ ننکا کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے جس کی بنا پر اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ مارٹن نے عذر پیش کیا، ریاست کے لوگ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایک راستہ ہے، مگر تمہیں بڑی عقل مندی اور خاموشی سے کام کرنا ہوگا۔ ہنری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ریاست میں ایک شخص ایسا ہے جو ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ وہ کون؟ مادھو لال۔ ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا، ننکا نے اس کا گھر جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں کام آ گئے تھے، لیکن مادھو لال کسی طرح بچ گیا۔ بعد میں اس نے گورنر جنرل کے نام ایک ذاتی شکایت روانہ کی تھی جو میرے ہاتھ لگ گئی۔ مادھو لال کی اس شکایت کے مطابق ننکا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرم چند نامی ایک بزنس مین سے طے کر چکا تھا۔ ننکا نے مادھو لال کے گھر کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ کرم چند کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تم مادھو لال کو اعتماد میں لے کر ننکا کے خلاف مواد اکٹھا کر سکتے ہو۔ کیا مادھو لال نے پولیس میں باقاعدہ کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی؟ نہیں، ہنری نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس نے گورنر جنرل کو بھیجنے والی درخواست میں اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ ننکا غالباً بلیک میجک یا کسی ایسی پراسرار طاقت کا مالک ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ مارٹن کو ذاتی طور پر بھی ننکا کے بارے میں اس کی غیر مرئی قوتوں کا علم تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ دیر تک ہنری کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے بعد اس نے خفیہ طور پر مادھو لال سے ملاقات کی۔ مادھو لال پہلے تو سامنے آنے سے انکار کرتا رہا، پھر جب مارٹن نے ہر طرح سے اس کے تحفظ اور پوری رازداری کا یقین دلایا تو بادل نخواستہ تیار ہو گیا۔ اور اب جب ایک سنتری نے اتنی رات گئے مارٹن کو مادھو لال کی آمد کی اطلاع دی تھی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شراب کی بوتل اور گلاس اس نے سپاہی کے کمرے سے نکلتے ہی سامنے سے ہٹا دیے تھے۔
مادھو لال کمرے میں داخل ہوا تو اس کا لباس بارش کے پانی اور گرد و غبار کی وجہ سے بے حد خراب ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت خاصا مضطرب اور پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹھو، مارٹن نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس سمے بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آیا سرکار، مادھو لال نے پھولی پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ مارٹن نے اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے مختصر دریافت کیا۔ قبرستان۔ مادھو لال نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر جواب دیا۔ میں آپ کو وہ ٹوٹی پھوٹی قبر دکھانا چاہتا ہوں جہاں میری جمنا کی گلی سڑی ہڈیاں آج بھی اس ظالم کمینے کے حکم پر کھڑکھڑانے لگتی ہیں۔ مادھو لال، تم ہوش میں تو ہو؟ مارٹن نے پہلو بدل کر کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار، مادھو لال نے ہاتھ باندھ کر رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس پاپی کو کٹھور دل ننکا کو جمنا کی آتما سے باتیں کرتے سنا ہے۔ میری بیٹی کی آتما ابھی تک اس کے قبضے میں ہے۔ مادھو لال نے مارٹن کے استفار پر پوری تفصیل بیان کی تو مارٹن اپنی کرسی پر کسمسا کر رہ گیا۔ مادھو لال نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن ہنری نے اسے جو ہدایت دے رکھی تھی اس کی وجہ سے وہ مادھو لال کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بات کا وشواس کریں سرکار، مادھو لال جذباتی ہونے لگا۔ اس حرامی نے میری جمنا کی ہڈیوں کو دلہن کا روپ دے کر اس کی آتما سے سب کچھ اگلوا لیا، پھر مٹی اور جھاڑ جھنکار میں دبا کر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، مارٹن نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ تم باہر جا کر گیٹ پر بیٹھو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ مادھو لال کمرے سے چلا گیا تو مارٹن نے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ اسے مادھو لال کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ دوسری شکل میں اگر وہ اس کی کہانی پر یقین بھی کر لیتا تو محض چند ہڈیوں کو کسی پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبر سے برآمد کر لینے کے بعد بھی وہ ننکا کو کسی قانونی گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ خاصی دیر تک وہ غور و خوض کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے وقتی طور پر یہی فیصلہ کیا کہ مادھو لال کی تسلی کی خاطر اس کے ساتھ قبرستان جا کر مذکورہ قبر کو دیکھ لے۔ باقی ضابطے کی کارروائی بعد میں کسی منصوبہ بندی کے بعد ہی عمل میں لائی جا سکتی تھی، لیکن اپنے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے جو منظر دیکھا اس نے خود اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مادھو لال پولیس چوکی کی گیٹ کے ساتھ چاروں خانے چت پڑا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ گلے پر نیلے رنگ کے گہرے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے غیر معمولی طاقت سے مادھو لال کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاش کے گرد نائٹ ڈیوٹی کا پورا عملہ گھیرا ڈالے ہکا بکا کھڑا تھا۔ مادھو لال اتنی خاموشی سے اپنے بھیانک انجام کو پہنچا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ مارٹن بھکلا گیا، اپنے کمرے کی جانب واپس لپکا۔ فوری طور پر اس نے فون پر ہنری سے رابطہ کر کے اسے حالات سے باخبر کیا۔ پھر دوسری جانب سے ملنے والی ہدایت کے مطابق اس نے انتہائی خاموشی سے مادھو لال کی لاش کو پتھر سے باندھ کر ندی میں پھینکوا دیا۔ عملے کے افراد کو بڑی سختی سے اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہ تھانے میں مرنے والے کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھیں۔ ہنری اس وقت اپنی خوابگاہ میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مارٹن سے ملنے والی اطلاع نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مادھو لال کی پراسرار موت میں بھی شیطانی قوتوں کا دخل حاصل ہوگا۔ ہنری کو مادھو لال کی موت کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی اس بات کی تھی کہ ممکن ہے ننکا کو اس بات کا بھی علم ہو گیا ہو کہ مارٹن نے جو کچھ کیا تھا وہ ہنری سے ملنے والی ہدایت کے بعد کیا تھا۔ ایسی صورت میں ننکا کی توجہ ہنری کی طرف بھی مبذول ہو سکتی تھی، وہ بھی ننکا کی خباثتوں کا شکار بن سکتا تھا۔ ہنری کے ذہن میں ابھرنے والے وسوسے اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس نے پریشانی کے دباؤ کو کم کرنے کی خاطر الماری کھول کر شراب اور گلاس نکال کر اپنے لیے ایک لمبا پیک تیار کیا اور 2-3 گھونٹ میں ہی پی گیا۔
شراب نوشی کے دوران اس کی نظریں بار بار مارٹینا کی جانب بھی اٹھ رہی تھیں، جو ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس کچھ دیر پیشتر ہنری کے ساتھ ہی نرم و گرم بستر پر اس کی آغوش میں محو خواب تھی۔ اب بھی وہ ہنری کی پریشانی سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا ڈریسنگ گاؤن بے ترتیب ہو رہا تھا، جس کی اوٹ سے اس کا خوبصورت اور حسین جسم جھانک رہا تھا، لیکن اس وقت ہنری اس خوبصورت اور گداز جسم کے نشیب و فراز کو دیکھ کر کچھ اور الجھ گیا۔ یہ احساس کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے وجود میں چبھنے لگا کہ اس وقت وہ جس گندی اور ناپاک شخصیت کی وجہ سے اپنی پریشانی کو شراب میں غرق کر رہا تھا، وہی ناپسندیدہ اور غلیظ شخصیت مارٹینا کے حسین جسم سے وابستہ تھی۔ خوابگاہ میں روشن بلو رنگ کا نائٹ بلب نے اس کے جسم کو اس وقت اور ہوشربا بنا رکھا تھا۔ ہنری کی نفرت سے اپنی نگاہیں مارٹینا کی سمت سے پھیر لیں، پھر 2-3 بڑے پیگ پینے کے بعد ہی اس کی وحشتوں میں کچھ کمی آئی، لیکن ننکا کسی زہریلے کھجورے کی مانند اس وقت بھی اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ ننکا کا وجود اب ہنری کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ وسیع اختیارات کا مالک تھا، اس کی آنکھوں کے ایک معمولی سی جنبش پر بھی ریاست کے کسی بڑے سے بڑے فرد کی موت کا سبب بن سکتی تھی۔ مارٹن کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ باندھے ہر وقت اس کے آگے پیچھے منڈلایا کرتے تھے۔ ننکا کو راستے سے ہٹانے کی خاطر وہ کسی کو بھی اکسا سکتا تھا، لیکن مادھو لال کی موت جن حالات میں واقع ہوئی تھی، اس نے ہنری کو بھی کسی قدر خوفزدہ کر دیا تھا۔ ننکا کو اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یقیناً اس جال کا علم ہو گیا تھا جو مادھو لال کے روپ میں اس پر پھینکا جانے والا تھا۔ اس نے اپنے سفلی علم کے ذریعے اسے پولیس چوکی کے اندر عبرتناک موت سے دوچار کر دیا تھا۔ تھانے کے بیشتر عملے نے مادھو لال کی موت کے ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہنری کے حکم پر مارٹن نے انہیں زبان بند رکھنے کی تاکید کر دی تھی، لیکن بہرحال وہ چشمدید گواہ تھے۔ ان میں سے اگر ایک بھی باغی بن کر زبان کھول دیتا تو مارٹن عطاب میں آ جاتا، اور پھر ہو سکتا تھا کہ مارٹن بھی خود کو عطاب سے بچانے کی خاطر آخری حربے کے طور پر ہنری کا نام زبان تک لے آتا۔ ایسی صورت میں ہنری کی بنی بنائی ساکھ اور ساری عزت اور شہرت خاک میں مل جاتی۔ ان تمام اندیشوں سے بچنے کی خاطر صرف ایک ہی صورت تھی، کسی بھی طرح ننکا کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ ننکا کی متوقع موت کے خیال کے ساتھ ہی ہنری کی نظریں دوبارہ مارٹینا کی طرف اٹھیں، جو نہ صرف خوبصورت، حسین اور گداز جسم کی مالک تھی، بلکہ ننکا سے اس کے مراسم بھی تھے، اور وہ ہنری کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتی تو بڑی آسانی سے کسی شراب میں سریع الاثر زہر کے 2 قطرے ڈال کر ننکا کے منحوس اور مکروہ وجود کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا سکتی تھی۔ انگریزی تاریخ کے بے شمار صفحات ایسے واقعات سے بھرے پڑے تھے، لیکن ہنری کو امید نہیں تھی کہ مارٹینا اس کی زندگی بچانے کی خاطر ننکا کی موت کو ترجیح دے گی۔ ہنری کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی چنگاریاں چٹکنے لگیں۔ اس نے مارٹینا کی بے وفائی کے نام پر شراب کا ایک اور گلاس حلق میں ڈے لیا۔ اس کے ذہن میں ایسے متعدد نام ابھرنے لگے جو کسی آڑے وقت میں اس کا ساتھ دے سکتے تھے۔ وہ ان ناموں کی طویل فہرست پر کسی منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح غور کرتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں بلونت کمار کا نام گردش کرنے لگا۔ بلونت کمار سپرنٹینڈنٹ پولیس کے عہدے پر فائز تھا، نڈر اور بے خوف ہونے کے علاوہ بے حد چلتا پرزا تھا، اپنے عہدے اور کرسی کی خاطر فائدہ اٹھانے میں بھی ماہر تھا، لیکن ایک قتل کی واردات میں ملوث ہو کر معطل ہو گیا تھا۔ مقتول کے ورثاء نے جو صاحب حیثیت لوگ تھے اس پر بھری عدالت میں الزام لگایا تھا کہ اس نے قاتلوں کو منہ مانگی قیمت حاصل کرنے کے بعد جان بوجھ کر فرار ہونے کا موقع فراہم کیا تھا۔ بلونت کمار ان دنوں معطل تھا اور اپنے بچاؤ کی خاطر ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔
ہینری نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر مارٹینا کے حسین جسم پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اسٹڈی کا دروازہ اندر سے بند کیا، پھر اپنے خاص فون کا ریسیور اٹھا کر بلونت کمار کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری جانب سے فون کی گھنٹی مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن کسی نے فون سننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یا تو وہ لوگ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، یا پھر جان بوجھ کر معاملات کے پیش نظر کال ریسیو کرنے سے گریز کیا گیا تھا۔ ہینری نے لائن منقطع کر کے دوبارہ نمبر ملایا، مگر دوسری بار بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس نے جلائے ہوئے انداز میں باسٹرڈ کہہ کر اپنے غصے کو قدرے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اسٹڈی کھول کر باہر آیا اور ہونٹ چباتا ہوا خوابگاہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا ذہن اس وقت شراب کے گہرے اثر کے تحت کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا تھا، اس خیال سے کہ مارٹینا کی پریشانی سے آگاہ نہ ہونے پائے۔ ہینری نے خوابگاہ کے دروازے کو آہستگی سے اندر قدم رکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مارٹینا اپنے بستر پہ عجیب و غریب انداز میں بیٹھی کھلی آنکھوں سے مارٹن کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے کیفی اور عجیب سا انداز نظر آ رہا تھا۔ وہ خمار اور مستی موجود نہیں تھی جو پہلی ہی نظر میں دوسروں کو اپنی گرویدہ بنا لیا کرتی تھی۔ ہینری کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جاگتے میں بھی سو رہی ہو۔ اس کا خوبصورت جسم کسی سنگ تراش کے خوبصورت مجسمے کی مانند بے حس و حرکت دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈارلنگ، ہینری نے اپنا دل پر جبر کر کے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم تو ہمیشہ بہت بے خبری کی نیند سونے کی عادی تھی، پھر آج بے وقت کیسے جاگ گئی؟ ہینری، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری آن بان اور شان کا سورج جو فی الوقت پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے؟ ہینری نے مارٹینا کے گداز ہونٹوں کی حرکت کرتے دیکھا، لیکن جو آواز اس کے کان سن رہے تھے وہ مارٹینا کی ہرگز نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہینری کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ خوف کی ایک لہر بڑی تیزی سے اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے مدھم و سپاٹ آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس بار مارٹینا کے ہونٹوں سے ایک نئی آواز بلند ہوئی، کیا چنار گڑھ سے تمہارا دل بھر چکا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ ہینری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس کے ذہن میں ننکا کا پراسرار نام خطرے کی سرخ بتی بن کر تیزی سے جلتا بجھتا شروع ہو گیا۔ اب جب تمہارے من میں میرا دھیان آ ہی گیا ہے تو میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس بار مردانہ آواز سنائی دی، مکتی چاہتے ہو تو میرے بارے میں وچار کرنا چھوڑ دو۔ تمہارے پاس زندہ رہنے کا کیول یہی ایک راستہ ہے۔ زیادہ چلتر چلاک اور چنڈال بننے کے سپنے دیکھو گے تو تمہارا انت مادھو لال سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوگا۔ ہینری نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی نادیدہ قوت کے خوف کے احساس نے اس کے مضبوط اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ رکھا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مارٹینا کو دیکھ رہا تھا، جس کے اندر کوئی اور روح سما چکی تھی۔ خود بھی کھاؤ پیو عیش کرو اور دوسروں کو بھی موج مستی کرنے دو۔ راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرو گے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کیا میں اس وقت ننکا کی آواز سن رہا ہوں؟ ہینری نے ہمت کر کے دریافت کیا۔ نام کی بات چھوڑ دو مہاراج، کام کی بات کرو۔ اس بار ابھرنے والی مردانہ آواز میں گہرا طنز اور حقارت شامل تھی۔ تم کسی دوسرے کی پتنی کے سندر شریر سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو پھر یہ ادھیکار اپنی پتنی کو کیوں نہیں دیتے؟ تم تو سفید چمڑی کے مالک ہو، تمہارے دھرم میں تو الٹا سیدھا سب چلتا ہے۔ پاپ اور پن کی باتیں تمہارے جیسے دو منہے سانپ کو شوبھا نہیں دیتے۔
شریر کے سمبند میں گورا کالا نہیں چلتا، من من سے مل جائے تو سب پن بن جاتا ہے۔ متر بن کر رہو گے تو تمہارے جیون کے رنگ اور نکھریں گے، دشمنی مول لوگے تو تمہارے شریر کی ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ ایک بات گرہ سے باندھ لو، تمہاری سندر پتنی میری شرن میں ہے، اور اس سے بگاڑ کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ میں تمہاری دوستی قبول کرتا ہوں، ہنری نے اپنی پالیسی کے تحت جواب دیا، پرنتو تم اپنی بیوی کے کارن اپنی بدنامی سے ڈرتے بھی ہو، کیوں؟ ہنری اس سوال پر اچھل پڑا۔ وہ بات جو اس کے دل میں آئی تھی وہی مارٹینا کی زبان سے مرد کی آواز میں سنائی دی تو ہنری کے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ میں جا رہا ہوں سرکار، پرنتو یاد رکھنا، میرا راستہ دوبارہ کھوٹا کرنے کا وچار کبھی بھول کر بھی من میں نہ لانا۔ کیا تم دوست کی حیثیت سے میرے کام آتے رہو گے؟ ہنری نے موقع پرست سیاستدان کی طرح تیزی سے سوال کیا، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ مارٹینا نے کسمسا کر ایک طویل انگڑائی لی، پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ بستر پر دراز ہو گئی۔ ہنری کی نظریں بدستور اس کے جسم پر مرکوز تھیں۔ شرافت حسین بڑے دل گردے کے مالک تھے، لیکن ننکا سے ملاقات کے بعد وہ کچھ مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے۔ ننکا سے ان کی ملاقات زیادہ طویل نہیں ہوئی، لیکن شرافت حسین نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ وہ نہایت مضبوط اعصاب اور پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس کی سرخ سرخ آنکھوں میں عمل تنویم کی وہ تمام خاصیت بھرپور انداز میں موجود تھیں جو کسی شخص کو بھی پل بھر میں ہپناٹائز کر سکتی تھیں۔ جائیداد کے کاغذات کے معاملے میں بھی ننکا نے جس دیدہ دلیری سے بعد میں جعلی ہونے کا اعتراف کیا تھا، وہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کسی سے خوفزدہ ہونے کا عادی نہیں تھا۔ اس کو اپنے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ وہ اسی خود اعتمادی نے اسے نڈر اور بے خوف بنا دیا تھا۔ ننکا کے جانے کے بعد بھی شرافت حسین اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ ننکا ان کے دل و دماغ پر کسی بوجھ کی طرح طاری تھا۔ انہوں نے متعدد بار اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا، لیکن ہر بار ننکا کا تصور کسی آسیب کی طرح دوبارہ ان پر مسلط ہو جاتا۔ آرام کے غرض سے وہ کچھ دیر تک اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹے رہے۔ شاہی دفینے کو حاصل کرنے کی خواہش ان کے دل میں رہ رہ کر کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن محض اس دفینے کی تلاش کی خاطر وہ اپنی ساکھ اور ملازمت کو داؤں پر نہیں لگا سکتے تھے۔ ننکا جیسے شیطان صفت آدمی کے قول و فعل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ایک سوال رہ رہ کر ان کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ننکا نے جعلی کاغذات کا سہارا لے کر ان سے ملاقات کی کوشش کیوں کی؟ اس ملاقات کے پس منظر میں وہ ان سے کس بات کا طلبگار تھا؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے ارادے سے بیرونی احاطے میں بنے لان پر آئے تو وہ خادم دوبارہ ان کے سامنے آ گیا جس نے ننکا کی آمد کی اطلاع دی تھی اور اس سے ملاقات کا اصرار کیا تھا۔ شرافت حسین نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ دبی زبان میں بولا، مجھے کچھ دنوں کی چھٹی درکار ہے صاحب، میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص وجہ؟ میرے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں، چاچی بوڑھی ہے، وہ پوری طرح سے ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ دوپہر تک تو تم نے رخصت حاصل کرنے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شرافت حسین نے خادم کو گھورا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ خادم کی چھٹی مانگنے کی وجہ وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا صاحب، ورنہ بستو کو الہ آباد سے واپس آ جانے دو، پھر میں تمہاری درخواست پر غور کروں گا۔ شرافت حسین نے خادم کی بات کاٹ کر کہا، آپ دفتر کے کسی چپڑاسی سے بھی کام چلا سکتے ہیں صاحب۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا فوراً جانا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم ننکا سے بہت زیادہ خائف ہو۔
شرافت حسین نے اس کی دکھتی رگ کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو خادم کے چہرے پر خوف اور دہشت کے ملے جلے تاثرات ابھرنے لگے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے صاحب، خادم نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا ننکا نے جاتے وقت تم سے کچھ کہا تھا؟ نہیں سرکار، لیکن اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہی میرے لیے بہت ہے، خادم نے جواب دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، 10-12 آدمیوں کے درمیان گھر جاؤں تب بھی فرار کا راستہ تلاش کرنے کے بجائے ان سے آخری دم تک جان پر کھیل کر مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن شیطانی اور گندی طاقتوں سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں صاحب، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے تمہارے پاس کہ ننکا اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وقتی طور پر تمہارے سامنے سے ہٹ جانے کے بعد وہ تمہیں بعد میں معاف کر دے؟ شرافت حسین نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ ننکا کے سلسلے میں کسی بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی سرکار، لیکن انسان اپنے بچاؤ کی خاطر کوئی نہ کوئی تدبیر تو ضرور اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح دفتر میں اپنی درخواست پیش کرنا۔ خادم کی باتیں سن کر شرافت حسین کے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے اصرار کر کے ننکا کو شرافت حسین سے ملنے والی درخواست کی تھی، اور اب وہی ننکا سے فرار حاصل کرنے کی خاطر چھٹی حاصل کر کے اس کی نظروں سے دور جانا چاہتا تھا۔ شرافت حسین کچھ دیر لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد اپنی خوابگاہ میں واپس آ گئے۔ پھر یہ طے کر لینے کے بعد کہ انہیں ننکا سے کھلے عام نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے لباس تبدیل کیا اور سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ عام طور پر وہ 10 بجے تک سو جانے کے عادی تھے، مگر اس وقت رات کے 11 سے اوپر کا عمل تھا اور نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ننکا کا تصور ان کے اور نیند کے درمیان حائل ہو رہا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ وہ ننکا سے اس رات نہ ملنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن کوئی غیر مرئی قوت تھی جو بار بار اس ملاقات کے لیے اکسا رہی تھی۔ کلاک نے رات کے 12 بجائے تو شرافت حسین نے غیر اختیاری طور پر بستر چھوڑ دیا۔ جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، پھر کوٹھی کے عقبی دروازے سے نکل کر اس راستے پر قدم اٹھانے لگے جو مرگھٹ کی سمت جاتا تھا۔ ان کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ خواب بیداری کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ مرگھٹ کا فاصلہ ان کی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ 15 منٹ بعد وہاں پہنچ گئے، لیکن ہنومان کے پرانے اور اجاڑ مندر کے پاس پہنچ کر وہ اس طرح چونکے جیسے کسی نے کچی نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا ہو۔ قرب و جوار کا جائزہ لینے کے بعد ان کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت اسی مقام پر کھڑے تھے جہاں ننکا نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شاید وہ ننکا کی پراسرار طاقت ہی کا کرشمہ تھا جو ان کے ذہن کے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب کر کے انہیں ہنومان مندر تک گھسیٹ کر لے آیا تھا۔ شرافت حسین کا جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ گھپ اندھیرے میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہنومان کے پرانے مندر کے دروازے خوفناک آواز میں چڑچڑائے تو شرافت حسین خوف و دہشت کے مارے اچھل پڑے۔ دھڑکتے ہوئے دل سے پلٹ کر دیکھا تو ننکا کا پراسرار وجود تاریکی میں کسی آسیب کی طرح لہراتا بل کھاتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔